اللہ اکبر۔ مولانا میرا آپ سے دو سوال ہے۔ پہلا یہ کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، جو فہم ہے اس کا بھی خیال رکھے، لیکن عام طور پہ اس میں بہت زیادہ کوشش نہیں ہوتی، تو اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں تو دعا میں بھی عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ قرآن آیات پڑھ کے لوگ بس کر دیتے ہیں۔ کیا دعا اپنی زبان میں مانگنے میں کوئی حرج تو نہیں، کیا مانگنی ہی اپنی زبان میں چاہیے؟ دوسری یہ چیز کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کے بارے میں کیا ہے کہ مسواک تو اویلیبل نہیں ہوتی؟ جی دانتوں کی صفائی روزے میں جس طرح آپ جی چاہیں کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ سے بھی کریں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مسواک سے کرے وہ بھی آپ کی مرضی۔ ٹوتھ پیسٹ یا مسواک سے روزے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، صرف یہی احتیاط ہونی چاہیے کہ کوئی چیز اندر نہ جائے۔ باقی جو ذائقے کی بات ہے، ذائقہ کوئی چیز نہیں، کڑوی مسواک ہوگی یا میٹھی، ذائقہ تو اس کا بھی ہو گیا، پانی کا بھی محسوس کرتے ہیں۔ بلکہ عورتوں تک وہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر وہ نمک مرچ چکھ لیں تو چکھ کر تھوک دیں، ہانڈی کے بارے میں وہ سوچ سکتی ہیں کہ یہ صحیح پکڑی، یعنی کوئی بات نہیں۔ دوسرا سوال جو ہے نا دعا کا، یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر ہم عربی زبان میں دعا کرتے رہیں تو رٹی رٹائی عبارت تو پڑھ سکتے ہیں، مگر اس سے کوئی لذت نہیں ہوگی، کوئی سوز و گداز نہیں پیدا ہوگا۔ جب ہم جو مانگے اس کا سمجھتے نہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں، کیسے چیخے چلائیں گے، روئیں گے، تو بالکل صحیح بات ہے کہ زبان اپنی میں دعا ہونی چاہیے، نظم و نثر میں کریں۔ بلکہ میں نے تو سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دین میں نماز میں بھی دعا پر کوئی پابندی نہیں کہ وہ عربی میں پڑھی جائے۔ اگر آپ کو عربی میں دعائیں یاد ہیں کچھ پڑھیں، ورنہ صرف سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت جو ہے نا اس کو عربی میں پڑھنا لازم ہے، کیونکہ اگر اس کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کریں پھر وہ اللہ کا کلام نہیں رہے گا، بے شک ترجمہ کتنا اچھا ہو۔ بلسان عربی مبین، قرآن عربی میں اترا۔ اس کے علاوہ آپ بالکل مطمئن ہیں، اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کون بڑا فقیہ اعظم ہوگا، وہ کہتے ہیں باقی ساری نماز جو ہے وہ اپنی زبان میں آپ پڑھیں تو دین کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور اہل حدیث علماء میں سے ابن حزم ہوئے اسپین میں، ظاہری قرات علم اللہ، وہ کہتے ہیں کہیں دین میں نہیں آیا کہ نمازی اپنی زبان میں دعا نہ کرے، وہ نماز میں بھی دعائیں کر سکتا ہے۔ اور دو موقع تو مس نہیں کرنے چاہیے، ایسے موقع ہیں نماز میں کہ اگر آپ ان کو اپنا لیں انشاءاللہ نماز بھی جاندار ہو جائے گی، آپ کو لطف آئے گا۔ ایک سجدہ، رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ بھی تعظیم ہے، جھکنا بھی، مگر سر درد اس نے زمین پر رکھ دیا، اس سے آگے تو کوئی تعظیم، انتہا درجے کی تعظیم ہے۔ فَلْيَجْتَهِدْ فِي الدُّعَاء، حضور نے فرمایا اب وہ پورا زور لگا دے دعا کرنے، فَكَامِلٌ أَن يُسْتَجَابَ لَهُ، گارنٹی دی اللہ نے کہ وہ دعا میں ضرور قبول۔ یہ تو کسی کے پاؤں پڑھ کر مانگنے والی بات ہے۔ ایک سجدہ اور ایک آخری تشہد جو ہے کہ آپ اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، وہاں پھر حضور نے فرمایا فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا عَجَبَ، اب اس کو جتنی دعائیں اچھی لگتی ہیں وہ کرے۔ ہم نے بچپن میں چھوٹی سی نماز جو ہے اس میں یاد کر یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ہمارے ذہن میں ہے کہ یہی نماز کی دعا ہے، اس لیے یہ جلدی پڑھ کر ختم کر دیتے۔ حالانکہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ نماز کی دعا ہے ہی نہیں، پڑھنا حرام نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل ہوئی مگر نماز میں نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے اور بے شمار دعائیں کی ہیں، تو آپ بے فکر ہو کر جتنی جی چاہیں، ایک آدھا گھنٹہ لگے رہیں، گھنٹہ لگے رہنا، سلام اس وقت کیا، جیسے ابن قیم کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی حاکم سے ملنے جائے اس وقت تو بات نہ عرض کرے، جب السلام علیکم کہہ کر رخصت ہو جائے پھر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا رہے، راوے دیتا رہے۔ نماز کے بعد دعا حیران، اور رسول کریم نے کبھی نہیں یہ ہاتھ اٹھا کر کی، ایک حدیث بھی نہیں ذخیرہ حدیث میں کسی گروہ کی آپ کھنگال لیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھا، ضرورت ہی نہیں تھی۔ نماز میں اتنی دعائیں کی تھی، میں نے صرف 2 موقع بیان کریے ورنہ 7 ہیں، 7 موقعوں پر نماز کے اندر حضور نے دعا کی ہے۔ دعا کے لیے کہ نماز مقرر ہوئی کہ آئیں اپنے رب سے کر لیں باتیں جو کرنا چاہتے ہیں، تو عربی میں آپ کو یاد ہو پڑھیں، ورنہ میں گارنٹی دیتا ہوں جو آپ کی زبان ہے پنجابی، اردو، فارسی، انگریزی، کریں اسے دل لگا کر کریں، نماز میں جان پڑ جائے گی، آپ مانیں گے کہ اب نماز کا مزہ آنا شروع کر۔ یہ رٹی رٹائی عبارت سے کیا ملتا، رسم پوری ہو جاتی، واقعی کچھ بھی نہیں ملتا۔ دعا اپنی زبان میں کریں میرے بھائی۔